کہ یہ صرف ان کا گھر نہیں، ہم سب کا گھر اب محفوظ نہیں ہے۔ اگر آج ان لوگوں نے اس گھر پہ یہ واقعہ کیا ہے، وہاں پہ گھس کے ان دو بے گناہ خواتین کو، ماں اور بیٹی کو اگر شہید کیا ہے، تو ہم میں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک پیج پہ کھڑے ہو کے اس چیز کو سوچنا ہوگا، اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ ریاست اگر کچھ بھی کر لیتی ہے تو ریاست کے لیے تو جلدی تنقید بنائی جاتی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ان دہشت گردوں نے کیا کیا؟ ریاست نے ایک بے روزگار کو روزگار دیا، بچی کو تعلیم دی، لیکن دہشت گردوں نے کیا کیا؟ ان دہشت گردوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ وہ سب کی ماں بیٹی تھی، اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ ہم سب کو ایک پیج پہ کھڑے ہو کے آواز اٹھانی ہے۔ اچھا میڈم، سوراب میں واقعہ ہوا ہے، بچے بھی اس میں جتنے بھی ہیں انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ پریس ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے وہ عام سوسائٹی ہے، سب کو ون پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ون پیج پہ نہیں ہوں گے، ہمارا بیانیہ اس طرح سے آگے نہیں جائے گا۔ ہم لوگ مختلف ڈفرینٹ اوپینین رکھ کے جو ہے ملک کو پیچھے رکھ کے، ملک کی سلامتی کو پیچھے رکھ کے، دہشت گردی کی وار میں اس وقت ہم ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب کو ون پیج ہونا چاہیے۔ جو روٹین کا ہے، جب وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو قتل ہوئے ہیں، اس کے مختلف محرکات ہیں۔ کچھ ذاتی دشمنی کے تحت ہوتا ہے، کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے، تو گورنمنٹ تو جو بھی قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور قانون اسی حساب سے ہر کیس کو ڈیل کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو خاص ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے، جس میں ہماری جو ہے دو خواتین جو ہیں خاص طور پہ باقاعدہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو باقاعدہ تشدد کر کے، جو ان کو فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ گھر میں بیٹھی خواتین کو اس طرح سے، میں تو اس کی انتہا سے زیادہ مذمت کرتی ہوں۔ میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور انسان جو بھی اس وقت بلوچستان میں یا پاکستان میں یا کوئی بھی ہوگا، وہ اس چیز کی مذمت کرے گا کہ وہ ایک ماں بیٹی اپنی ایک روزگار کے لیے ایک اسکول میں کام کرتی تھی اور اپنی بیٹی کو پالتی تھی۔ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے قتل سے کیا جو ہے حاصل کیا گیا ہے، یا ان کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی۔ اگر یہ دہشت گردی کے اس زمرے میں کہ یعنی کہ خواتین کو کام سے روکنا یا ان کو جو ہے ان کی محب الوطنی کی سزا دینا، تو مجھے تو نہیں یہ سمجھ آتی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ 21 سینچری میں ہم بیٹھے ہیں اور 21 سینچری میں اتنا وائلنس، تو میں ذاتی طور پہ میں اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہوں کہ وائلنس کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر جو دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین کو اس طرح شہید کر کے، یا جو ہمارے خواتین ورکرز ہیں جو اسکول میں کام کر رہی ہیں ان کو اس طرح شہید کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے، تو اس سے تو میرے خیال میں ایک نہ تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے، بلکہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی بہت حد تک ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی پریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذمتی بیان، مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ مذمتی بیان کہیں سے بھی نہیں آیا، اور جیسے زمینہ نے کہا، کہیں کسی نے بھی یہ کہنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی کہ دو خواتین گھر میں بیٹھی اور ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس سے وہ ان کو اپنے کیا مقاصد حاصل ہوں گے۔ پوری دنیا میں وائلنس کے اگینسٹ کام ہوتا ہے، یہ ایک دو خواتین کا قتل نہیں ہے۔ باقی 2-4 خواتین کا آپ کہہ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان 2 خواتین کا بیک گراؤنڈ چونکہ معلوم ہے اس لیے اس پہ بات کر سکتی ہوں۔ باقی 2 کا جو آپ کا سوال ہے، 2-4 خواتین کا، ان کا یقیناً ان کے جو بھی بیک گراؤنڈ ہوگا اور اس کے مطابق، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون اپنا راستہ لے۔ ہمیں خود اس چیز کا ایک احساس ہے، اور عورت تو ایک مظلوم تصور کیا جاتا ہے، اور ہماری روایت میں چاہے بلوچ روایت ہو، پشتون روایت ہو، اس میں تو عورت کو جو ہے بہت عزت اور ایک تحفظ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو کہیں پر اگر کوئی قتل ہوتا تھا، عورت اگر کسی کے گھر چلی جاتی تھی تو خون معاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو چیزیں تو جو روایتیں، اگر ہم اپنی روایتوں سے ہٹ جا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کے لیے تو کوئی حل نہیں نکلتا۔ یہاں تک کہ ہمارے اسلام میں بھی نبی پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو ان کا حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اس میں بھی انہوں نے جہاں پر اور چیزیں بیان کی، ان میں کہا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم اپنی مسلمانیت کے ان طریقے سے بھی چل رہے ہیں تو عورت تو ہماری جو ہے
وہ ایک طاقتور بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مظلوم بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اور نہتی عورت اور بچے وہ تو پھر کمزور ہیں. ظاہر ہے اپنی ہماری حکومت بھی ہر جگہ پہ وہ بھی ایک چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں جن سے اس کو کوئی حل بہتر طریقے سے نکل سکے.